بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، یہی لوگ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک یہ صدیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ شہداء بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، گواہی دینے والے ہیں. اس سورے میں جو سورہ حدید ہے اس طرح ذکر ہے. سورہ بقرہ میں جتنی باتیں بتلا دی گئی ہیں وہ تقریباً سارے کلام پاک کی باتیں سورہ بقرہ میں بتلا دی گئی ہے، اختصار کے ساتھ، انتہائی اجمال اور اختصار کے ساتھ. اس کے بعد قرآن اس کی تفصیل اور تشریح کرتے چلتا ہے. پھر بھی مزید تفسیر اور تشریح کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں کے معنی اور مطالب بتلاتے چلتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو دوسرے پارے کی دوسری آیت میں ذکر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان اور یقین رکھنے والا یہ ایک خاص امت ہے. اس کو خاص مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے ہوئے سارے امتیں، سارے قوم، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں کہ اللہ کے نافرمان بندے ہوں، وہ اپنے اپنے نبیوں کے ماننے والے ہوں کہ انکار کرنے والے ہوں. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پچھلے گزرتے ہوئے سارے لوگوں کے لیے گواہی دینے والی یہ امت رہے گی. اور قرآن نے ایک سزا جگہ یہ بھی ذکر کر دیا ہر قوم کے لیے اس قوم کے پیغمبر کو گواہ کے طور پر قیامت میں پیش کیا جائے گا. ہر نبی گواہی دے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. فلاں فلاں ماننے والے یہ اس کے شاہد اور گواہ ہیں. میری ذمہ داری کے تکمیل کرنے کی وجہ تھی کہ فلاں فلاں لوگوں نے میری مخالفت کی. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قوموں کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا. یہ سورہ نساء میں وضاحت ہے. یہاں ایک بات واضح کرنے کی یہ ہے کہ سورہ نساء میں ایک بات یہ ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ایمان والوں کے درجے گنوائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لحاظ سے درجے الگ الگ ہیں. مسلمان کے بعد کا درجہ ہے مومن کا. مومن کے ایمان والوں میں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا. یہ تین درجے الگ سے بیان کیے ہیں اور وہ حقیقت ہے.
لیکن یہاں آج کی آیت میں ذکر ہے جو بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یہ صدیق ہے اور اپنے رب کے پاس شاہد ہے سارے لوگوں کا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یوں فرمایا مومنی امتی شہداء، میری امت کے مومنین تمام کے تمام شہداء ہیں، یعنی اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے دیگر اقوام کی، دیگر زمانے کی، دیگر لوگوں کی. کوئی بڑا طویل تفصیل مضمون ہے. آنے والوں کی کوئی گواہی نہیں دے گا، گزرے ہوئے کی گواہی دے گا، ہم سے پہلے جس سے گزرے ان کی شہادت دے گا. وہ ممکن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے، زمانے کے حالات کے ذریعے سے ان کے احوال، ان کے حال چال بتائے جاتے ہیں. آنے والے کو تو پچھلے والوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بتائے گا، صحیح خبر بتائے گا جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے، اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے پچھلی امتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا بعد میں آنے والا اس کی گواہی دے گا. اور ہر قوم کے بارے میں، ہر نبی کے بارے میں، گزرے ہوئے ہر انسان کے بارے میں اجمالی طور پر صحیح، تفصیل کے ساتھ صحیح، تفصیل کے ساتھ نہ صحیح، کلام پاک کے ذریعے سے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، وضاحتوں کے ذریعے سے اس امت کو بتا دیا گیا. لہٰذا اس امت کا جو پکا مومن رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ کے طور پر بھی پیش ہوگا دیگر لوگوں کے حق میں بھی. یہاں اس آیت میں ہر مومن کو کہنے کا مطلب ہے، مفسرین محدثین نے وضاحت کر دی یہاں پر ذرا سا الجھن میں پڑنے نہ پائیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جتنے مومن تھے، جتنے صحابہ تھے، وہ ہر صحابی ایمان میں پختہ اور کامل تھا. وہ مراد ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر صحابی شاہد ہے، گواہ ہے. لیکن بعض مفسرین نے ذرا مفہوم کو اور وسیع کرتے ہوئے بھلے قیامت تک بھی اگر ایسا انسان ہو، ایسا اس امت کا مومن ہو جو اپنے ایمان میں پورا پکا ہو، عمل میں پوری طرح پابند ہو، وقتاً فوقتاً زمانے کے شہوتوں میں، خواہشات میں، زمانے کی دلچسپیوں میں اس میں اپنے رغبت کو مائل نہ کرتا ہو، تو ایسا مومن بھی اس آیت کا مصداق ہے. الغرض مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجہ بڑا ہے، اور مومن کا بہت بہت بڑا معنی اور مطلب ہے. یعنی جتنے چیزوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی، حرام چیزوں کی، بری چیزوں کی، وہ چھوٹی فہرست ہے. پوری دنیا انسان کے لیے حلال ہے اور پاک ہے. کیا حرام ہے؟ چھوٹی فہرست ہے. کیا کرنا حرام ہے؟ چھوٹی فہرست ہے. اس فہرست سے نکال کر ہر چیز کے بارے میں دیکھ لو کہ اس فہرست میں یہ کام نہیں ہے تو جائز. مثلا نکاح والے معاملات میں ایک فہرست دے دیا کہ چوتھے پارے کی آخر آیت، پانچویں پارے کا پہلا رکوع. چھوٹی فہرست بتا کر اللہ نے حکم دے دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ چھوٹی فہرست کے سوا ہر عورت تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کے پورے اخراجات، ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی طاقت ہونا. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، نکاح کا مطلب بغیر اقرار کے، بغیر بولے کے جو فرائض ہو جاتے ہیں کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں اس کے لیے گھر کا انتظام کروں گا، میرے اوپر لازم اور فرض ہے، چاہے ذاتی کرو چاہے کرائے کا کرو. اس کے کھلانے پلانے کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ پر فرض ہے. اس کے رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کا ذمہ دار میں ہوں، میرے اوپر فرض ہے. اس کی ضروریات زندگی میں اپنی طاقت
میری استطاعت کے مطابق میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض ہے۔ اتنی چیزوں کی طاقت صلاحیت جس کے پاس ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں، دو لفظ آئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ طول بمعنی طاقت، فمن لم یستطع منکم طولا، ان چیزوں کی جس مرد کے پاس طاقت نہ ہو خبردار شادی کا نام بھی نہ دے، سوچے بھی نہیں، خواب دیکھ لے، سوچ لے۔ حدیث میں اسی لفظ کو طول کو الباء کا لفظ آیا، ومن لم یستطع منکم الباءۃ فلیصم، اس کی ذمہ داری پوری نبھانے کی نہ ہو تو وہ سال کے 12 مہینے حسب سہولت جب جب ضرورت پڑے، جوانی کی بے چینی پریشان کرتی ہو تو روزے رکھنا شروع کر دے، مسلسل روزے رکھنا شروع کر، علاج ہوتا چلے گا، خواہش مرتے چلے گی، اور ضرورت پڑنے پر بار بار ٹھنڈا پانی نہانا شروع کر دے، جیسی تدابیر۔ لیکن اس زمانے کے اندر تدابیر اور آسان کر دی گئی، مناسب ڈاکٹر کے پاس رجوع ہونا، بس ایک انجیکشن زندگی بھر کے لیے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جیسے ایک انجیکشن زندگی کے ایک طویل عرصے تک آپ کو گرم کر دیتا ہے۔ اب وہ مسائل پریشانی کے نہیں رہے۔ تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے اندر قرآن نے فہرست گنوا دی، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کہ فہرست بتا دی، چھوٹی سی فہرست۔ اب اس سے ہٹ جاؤ، پوری چیزیں حلال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو حلال کرا دیا۔ بس جاننے کی ضرورت ہے حرام کیا ہے، برا کیا ہے، خبیث کیا ہے۔ پینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام قرار دیا، 20 قسم کے مشروبات ہیں، کیونکہ بس ایک چیز سے رکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو اسی سے قریب ہونے لگتا ہے، اسی میں تعویلات کرنے لگتا ہے۔ کاروبار کی ہر قسم کی چیز کو حلال قرار دیا، جوے سے تعلق رکھنے والی چیز کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بس ایک چیز حرام، ماں باقی ہر طریقہ حلال۔ تو گویا ایمان کے اندر پختہ پابند جو ہوتا ہے، کبھی غفلت کا شکار نہ ہونے والا جو مومن ہے، اس مومن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ، ایسا مومن بندہ صدیق ہے اور شاہد ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے، ان کے لیے ان کو پورا اجر بھی ملے گا، اور یہ پورا سرتپا نور ہی نور رہیں گے، جو آخرت میں بغیر نور کے کام چلنے والا نہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی جو خیر و برکت نام ہے وہی نور ہے، لیکن جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان ہمارے بیان کیے ہوئے احکام کی پرواہ جن کے پاس نہیں ہے، عملی اعتبار سے اس کے خلاف کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ کبھی نماز پڑھا، کبھی نماز چھوڑ دیا، وہ صدیق اور شاہد ہو نہیں سکتا، لیکن مسلمان ہے، فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ایک شخص تمہارے سامنے کسی کی آبرو اتارتے رہتا ہے، کسی کے ویو بیان کرتے رہتا ہے، اور تم ہے کہ کان لگا کر سنتے رہتے ہو، اس کو روک نہیں سکتے، اس کے بارے میں نفرت نہیں پیدا کرتے۔ لوگوں نے کہا اگر ہم روکے تو پھر ہماری عزت نکالنے لگتا ہے، وہ ہے بڑی بری زبان کا، بڑے ٹیڑھے دماغ کا، اس لیے ہم خاموش بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ تم تو پھر ایسا ہے تو تم کبھی بھی صدیق اور شاہد نہیں بن سکتے۔ تب اس سے اور آسانی سے پوری آیت کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں شریعت کے ساری چیزیں انسان کے لیے دنیا میں جینا آسانی کا راستہ بتاتے ہیں، دشواریاں پیدا نہیں کرتے۔ دشواریاں زمانے اور دنیا والے پیدا کرتے ہیں، ان دشواریوں سے اپنے آپ کو دشواری سمجھنے لگتا ہے، لیکن قناعت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، نورانی کیفیت کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا اجر، اور پھر اس کی زندگی کے لیے آخرت کی
نوری نور کا ذریعہ بنے گا. یہاں تک ایک مضمون کا صاف کر کر دنیا کی زندگی ہوتی کیا ہے, دنیا کے اندر انسان کن کن چیزوں میں بھٹک رہا ہے, اس کی تفصیل اگلی آنے والی آیت میں